اس ٹائم پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست اتنی امپورٹنٹ ہو چکی ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے کہ چاہے وہ اپوزیشن میں ہو حکومت میں ہو عزت و تعظیم کا رشتہ تو ان کے ساتھ بنا رہے گا، لیکن یہ یاد رہے کہ سیاست کے اندر اسی طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو دل جیتا کرتی ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ مصدق ملک صاحب نے دیا، ذرا وہ بھی سنیں۔ فضل الرحمان سے جو تعلق ہے چاہے کو ختم ہوگا، ہمارے بزرگ ہیں، رہنما ہیں، ہم سے اختلاف کرتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرتے ہیں، ہم ان کی باتیں مانتے بھی ہیں، ان کی باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ مولانا ہمارے ساتھ بھی ہوں تو سر آنکھوں پہ، مولانا اپوزیشن کے ساتھ بھی کھڑے ہوں تو سر آنکھوں پہ، تو آئیں گے تو بات کریں گے نا، تو بات ہی تو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر وہ جماعت جو کہے ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں، جو کہے کہ ہم جیلیں توڑ کے قیدیوں کو آزاد کر کے لے جائیں گے، جو پارلیمان کی دیواریں کرینوں سے توڑ کے اس کے اوپر قبضہ کریں، ان کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں، مگر ڈائیلاگ اس بات پہ نہیں کہ میں نے 190 ملین کی چوری کی، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ وہ بھی جماعت ڈائیلاگ کرے، انتشار کی بات نہ کرے۔ ایک طرف یہ بات تو دوسری طرف ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا وہ یہ کہ چیف آف آرمی سٹاف کے یو کے دورے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ ایسی بیانات گردش کر رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے جا کر مل رہے ہیں، اور ان بیانات کے حوالے سے ایک جو اہم دورہ ہے جو کہ پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے اس کو ملائن کرنے کے الزامات لگا رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے اس کے حوالے سے بڑی سخت بیان دیا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، وہ بھی سنیں۔ آرمی چیف دورے پہ ہیں، پروٹوکول کے ساتھ کل گارڈ آف آنر بھی دیا گیا۔ ایک آئیڈیل سا ریلیشن شپ ہے برطانیہ کے ساتھ ہمارے۔ اس موقع پہ پی ٹی آئی کا غلط زبان استعمال کرنی، یہ لوگ کسی زمانے میں آرمی چیف کو بات کہتے تھے، اب غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ سارا جھگڑا جو ہے اس وقت سٹارٹ ہوا، فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے عمران خان صاحب، اور وہ فوج کو پی ٹی آئی کا ایک ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے جس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے یہ 3 4 خط لکھ رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں، منتیں ترلے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو گفتگو کے لیے مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب موجود ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ نے جوائن کیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہے جے یو آئی کے سینئر رہنما، بہت شکریہ سین صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بیرسٹر عقیل ملک پی ایم ایل این کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران مرتضیٰ سب سے پہلے میں آپ سے سٹارٹ کروں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کے اس ٹائم پر سارے گرویدہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے کام کے لیے گرویدہ ہیں، اپنے کام کے لیے فینز بنے ہوئے ہیں، یا پھر واقعی میں وہ شاگردی میں آنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے مولانا صاحب کی۔ حکومت کے ساتھ اس بار جانا ہوگا کامران مرتضیٰ صاحب، یا پھر گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جائے گا؟ وہ 3 شرائط والی بات کیا درست ہے کہ ان 3 شرائط پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سامنے رکھی ہیں ان کے اوپر معاملہ رکا ہوا ہے اس ٹائم پر؟ 3 شرائط جو آپ لوگ بتا رہے ہو کہ باوثوق ذرائع نے بتائی ہیں وہ بے وثوق ہیں، اچھا، اور وہ انسلٹنگ ہے۔ ایسی کوئی جو ہے نا ایسا مطالبہ نہیں رکھا گیا۔ شاید کچھ دوست جو ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ اس میں اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو ہے نا اس کا ڈینائل آ گیا ہے، ایسی کوئی بات رکھی نہیں گئی ہے۔ 2 کہ ہماری اور ان کے درمیان ریزرویشنز ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی معاملہ طے ہوں، مگر ہم بھی چاہ رہے ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں، مگر کوئی اس طرح کی کہ جی ہم کو اس کا اتحاد کا سربراہ بناؤ اور یہ اس طرح کی باتیں، یا کے پی کے گورنمنٹ میں کوئی حصہ دو، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں چونکہ اس میں ڈائریکٹ اس میں اپنا سارے بات چیت میں خود انوالو ہوں، تو یہ اس کو میں کیٹیگریکلی جو ہے ڈینائی کرتا ہوں، ایسی کوئی بات۔ کامران صاحب آپ نے 2 چیزوں کو، بڑی امپورٹنٹ 2 چیزوں کو ڈینائی کر دیا، نہ تو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی سربراہی کا آپ نے ڈیمانڈ کیا، جے یو آئی نے ڈیمانڈ کیا، نہ کے پی کے حکومت کے اندر شمولیت کی ڈیمانڈ کی۔ تیسری ایک اور ڈیمانڈ ہے، وہ ہے کہ پی ٹی ایم اس جو اتحاد ہے اس کا حصہ نہیں ہوگی۔ یہ ڈیمانڈ ہے یا یہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے؟ نہیں، چونکہ ساری بات چیت میں نے کی ہے، یہ بات بھی نہیں ہوئی۔ اوکے، میں بالکل جو ہے نا اس کو اسد صاحب سے، اسد کیسر صاحب سے میری بات ہوئی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ پی ٹی ایم کے ساتھ کہ وہ حصہ ہوگی نہیں ہوگی۔ ابھی تک تو یہ پتہ نہیں کہ ہم حصہ ہوں گے کہ یا نہیں ہوں گے، تو ہم دوسروں یہ کیوں نہیں پتا کامران صاحب کہ آپ حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ چیز رکی کدھر ہوئی ہے، ڈیڈ لاک کدھر؟
نہیں ڈیڈ لاک جو ہے نا وہ جو ہماری ریزرویشنز تھیں اسد کیسر صاحب کے ساتھ وہ ڈسکس ہو گئی ہوئی ہیں اور کافی دن ہو گئے ہیں اس کو ڈسکس ہوئے ہوئے. اس کا جواب نہیں آیا. اس کے بعد خاموشی ہے اس اینڈ پہ. تو جب اس اینڈ پہ خاموشی ہے تو پھر آگے بات نہیں بڑھی ہے. صرف ایک جو آگے بات بڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا 26-27 کو ایک کانفرنس شاید کرنے جا رہے ہیں محمود خان صاحب اور شاید خاقان صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں. اس میں جو ہے نا وہ شاید انویٹیشن ہے. یہ اس میں آگے جو ہے نا بات آگے بڑھی ہے مگر کوئی گرینڈ الائنس کا ابھی تک جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا حصہ ہیں یا اس کا حصہ نہیں ہیں. دونوں باتوں کو جو ہے نا وہ ابھی تک کامران صاحب ایک بات کلیریفائی ہو گئی. 3 ڈیمانڈز نے وہ غلط ہو گئی, یہ آپ نے کلیریفائی کر دیا. دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ ڈیڈ لاک ہے, آپ نے کچھ سرٹن چیز کا جواب مانگا تھا. ڈیڈ لاک نہ کہیے, ڈیڈ لاک نہ کہیے, اس کو اس طرح سے کہہ لیجئے کہ ہماری طرف سے کچھ باتیں ہوئی ہیں, ریزرویشنز تھیں, ان کی طرف سے بھی یقیناً ہوں گی ریزرویشنز. تو وہ عمران خان صاحب سے بات انہوں نے کرنی تھی. اب ان کی ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, جواب دیں گے نہیں دیں گے, کب دیں گے یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ اس طرف سے کوئی پھر رابطہ نہیں ہوا. جواب شکوہ کا تو میں پتا کروں گی کامران صاحب, لیکن شکوے کا ابھی پتا نہیں ہے. وہ ریزرویشنز کیا ہیں جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا, تاکہ پھر میں اس ڈسکشن کو کنٹینیو کروں. عمیر ریاضی صاحب سے پتا کروں ذرا کیا جواب کیوں نہیں آیا. نہیں وہ شکوے جو ہے نا وہ ایسی مطلب ایسے ہیں کہ وہ ابھی تک جو ہے نا وہ ڈسکلوز نہیں کریں گے. وہ شکوے اس طرح سے نہیں ہیں, آپ اس کو شکوہ نہ کہیے. ہم نے دیکھیے ہمارا اور پی ٹی آئی کا ایک ایسا ماضی رہا ہے جس میں تلخیاں تھیں, مگر اس کے بعد ہم نے تلخیوں کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ورکنگ ریلیشن شپ پہ لے آئے. اب تو ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے ہیں, کھانا بھی کھا لیتے ہیں, دعوت پہ ایک دوسرے کی آنا جانا. تو یہ ورکنگ ریلیشنس میں ہم آ گئے ہیں. اب اس آگے جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ اب اس وقت تک جو ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن وہ ریزرویشن میں جاننا چاہ رہی ہوں کامران صاحب, وہ ریزرویشن کس بارے میں ہے یہ بتا دیجیے گا آن اے لارجر اسکیل. چلیے یہ ڈائریکٹلی نہ بتائیں, ابھی تک نہیں بتا رہے کسی, ڈائریکٹلی نہ بتائیں, بس یہ بتا دیں کس بارے میں. بتا رہے انڈائریکٹلی بھی نہیں بتا رہے. وہ ابھی تک جو ہے نا جب بات وہ ہو جائے گی, اوپن ہوگی اور اس میں کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی, کوئی شکل لے لیں گی, تو پھر اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ سب کچھ سامنے رکھیں گے. آپ کو کیوں نہیں بتائیں. انٹرسٹنگ.